بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے ہی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس نے اپنی 2000 ساتھیوں کی مدد سے ایک ایسی حکومت قائم کی جو 700 سالوں تک پوری دنیا پر راج کرتی رہی۔ اس کی نسلوں میں پیدا ہونے والے سلطان محمد فاقہ نے ہی دنیا کی سب سے بڑی توپ ایجاد کی تھی۔ ارطغرل کے ذریعے استھاپت کی گئی سلطنت عثمانیہ دنیا کو سب سے زیادہ ویگیانک اور ڈاکٹر دیے۔ راکٹ ٹیکنالوجی پر آدھارت دنیا کا پہلا جہاز سلطنت عثمانیہ میں ہی بنایا گیا تھا۔ ارطغرل نے ڈاکٹروں اور عالموں کی ایک بڑی جماعت تیار کی تھی جو مفت میں لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ ان کا پورا خرچ ارطغرل خود اٹھاتا تھا۔ ارطغرل ایک اکیلا انسان تھا جس سے منگول بھی دہشت کھاتے تھے۔ 13ویں صدی عیسوی میں جب منگولوں نے مسلمانوں کے سارے شہر برباد کر دیے تو ارطغرل سوغوت میں دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل قائی قبیلے کے مشہور شاسک سلیمان شاہ کا بیٹا تھا۔ سلیمان شاہ اوغوز کی نسلوں سے تھے جنہوں نے چین سے بھاگ کر ایران اور شام میں پناہ لی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ چین میں آج جو ایگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ اوغوز کی نسلوں اور ارطغرل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ارطغرل غازی نے قرآن کو اپنا سنویدھان بنایا تھا۔ اس کی حکومت میں سود اور بیاج کی استعمال پر سخت مناہی تھی، یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی اسلامی قانون کے مطابق تجارت کرتے تھے۔ ارطغرل جب اناطولیہ میں داخل ہوا تو صلیبیوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی تھی۔ دوسری طرف منگول بغداد کے 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کر چکے تھے۔ ارطغرل کے آنے کے بعد اچانک اناطولیہ سمیت وش کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ارطغرل کے شجاعت اور ہمت سے دشمن بھی کانپتے تھے۔ اس نے اپنی چند ساتھیوں کی مدد سے چنگیز خان کی فوجوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ صلیبیوں اور منگولوں کے خلاف ارطغرل کے جذبوں کو دیکھتے ہوئے سلجوقی سلطان علاء الدین کے بیواد نے اسے انکارا کی زمین کا مالک بنا دیا۔ ارطغرل قرآن کے بنائے اصولوں کے مطابق حکومت کرتا تھا۔ اس کی نظر میں سب برابر تھے، یہی وجہ تھی کہ اس سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگ مسلمان بن گئے تھے۔ چنگیز خان کے سپہ سالار اور صلیبی کمانڈروں نے بھی ارطغرل کے ہاتھوں سے اسلام قبول کر لیا۔ اناطولیہ کی سرحدوں میں آ کر ارطغرل نے سب سے پہلے سوغوت کا قلعہ فتح کیا۔ یہ وہی قلعہ تھا جہاں پر ہزاروں مسلمان قتل کیے گئے تھے۔ سوغوت کو فتح کرنے کے بعد ارطغرل وہاں ایسا نظام قائم کیا کہ وہ سلجوقی سلطنت کا سب سے امیر شہر بن گیا۔ اس کی حکومت میں یورپ کی ایک بڑی آبادی بیاپار کرنے سوغوت آتی تھی۔ ارطغرل بڑا ہی انصاف پسند تھا، اس کی تلوار ہمیشہ میان سے باہر رہتی تھی۔ سلجوقی سلطنت کے خلاف سازش رچنے والے صاحب الدین کوپے سے لے کر کمانڈر ڈائیوگوس کو اس نے سرعام قتل کر دیا تھا۔ ارطغرل نے جس سلطنت کی بنیاد رکھی اس نے ماتر 100 سال کے اندر ہی میں آدھی دنیا کو فتح کر لیا تھا۔ اس کی سلطنت کی سرحدیں ایشیا سے لے کر یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ پورا بھومدھیہ ساگر خلافت عثمانیہ کے قبضہ میں تھا۔ 17ویں صدی عیسوی تک دنیا کی آدھی دولت سلطنت عثمانیہ کے قبضہ میں تھی۔ ارطغرل کے بعد خلافت عثمانیہ نے 500 سے زیادہ جنگ لڑی جن میں زیادہ تر فتح حاصل ہوئی۔ ارطغرل چٹانوں کی طرح سخت تھا۔ وہ جب اناطولیہ آ رہا تھا تب اس کے والد سلیمان شاہ کی ڈوبنے سے موت ہو گئی اور اس کے بھائیوں نے اناطولیہ جانے سے انکار کر دیا، لیکن ارطغرل اکیلے ہی اناطولیہ آیا اور صلیبیوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ منگولوں نے ارطغرل کے مارنے کی ہزاروں کوشش کی لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ وہ اپنے دشمنوں سے بھی ہاتھ ملا لیا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلیبی مسجد اقصی اور مسجد حرام کو شہید کرنا چاہتے تھے، لیکن ارطغرل نے مسلمانوں کو متحد کر کے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہودی 13ویں صدی عیسوی میں ہی اسرائیل دیش کی استھاپنا کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے اس نے مسلم دیشوں کو ختم کرنے کے لیے سازش بھی اچھی کی تھی، لیکن ارطغرل کی وجہ سے ان کے سارے منصوبے فیل ہو گئے، کیونکہ جب سلجوقی سلطنت کو ختم کیا گیا تو ارطغرل اپنے حکومت کا اعلان کر دیا۔
1923 में जब तुर्की की खिलाफत उस्मानिया का अंत हुआ तो दस्तावेजों से पता चला कि खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए कई सौ सालों से साजिश की जा रही थी। यहाँ तक कि बहुत से यहूदी मुसलमानों की भेष में मस्जिदों में इमामत करते थे ताकि मुसलमानों के दिलों में खिलाफत उस्मानिया की अहमियत निकाली जा सके। अर्तुगरुल सल्लूकी शहजादी हलीमा सुल्तान से शादी की थी। जापान, रूस और फ्रांस जैसे देश तुर्की की खिलाफत उस्मानिया से कर्जा लेते थे। ये सल्तनत इतनी बड़ी थी कि जब इसका अंत हुआ तो 42 नए देशों का आगाज हुआ। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि अर्तुगरुल का ख़ानदान दुनिया में सबसे लंबे वक्त तक हुकूमत करने वाला ख़ानदान है। उसके ख़ानदान के 36 लोगों ने 700 सालों तक हुकूमत की। उसके दूसरे बेटे उस्मान के नाम पर ही उस सल्तनत का नाम खिलाफत उस्मानिया रखा गया। अर्तुगरुल के बेटे उस्मान ने जब तुर्की में उस्मानी करेंसी की शुरुआत की तो उस पर छपने वाला पहला नाम अर्तुगरुल गाजी का ही था। 2014 में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब उर्दवान के कहने पर अर्तुगरुल के ज़िंदगी पर एक ड्रामा बनाया गया। अर्तुगरुल के ज़िंदगी पर बनाया ये ड्रामा इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला ड्रामा है। उसे 90 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है और दुनिया के 150 से भी ज़्यादा देश उसका लाइव प्रसारण कर रहे हैं। अमेरिका ने जहां इस ड्रामे को खामोश बंद कहा है तो वही इजराइल उसे दुनिया के लिए ख़तरा बता रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं मुसलमान फिर से खिलाफत की बात न करने लगे। सच तो ये है कि मुसलमानों के दिलों में अर्तुगरुल का नाम आज भी जिंदा है। मुसलमान उसे आज भी इज्जत की नज़रों से देखते हैं। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो मुसलमान होने के नाते अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।